لو جی ایک دو حضور کے لعاب شریف کے بارے میں سن۔ نبی پاک علیہ السلام کا لعاب بابرکت بھی تھا اور خوشبودار بھی تھا، بابرکت بھی تھا، خوشبودار بھی تھا۔ آج ہسپتالوں میں ڈاکٹر صاحبان نے لکھا ہے کہ تھوکیے مت، تھوکنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ بیماری پیدا ہوتی ہو، کرونے کے دور میں تو اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جی ہر ایک کے تھوکنے سے ہو سکتا ہے بیماری پیدا ہو، کالے کے تھوکنے سے بیماری پیدا ہو، چٹے کے تھوکنے سے بیماری پیدا ہو، پڑا ہوا تھوکے تو بیماری پیدا ہو، ان پڑھ تھوک پھینکے تو بیماری پیدا ہو، پر آمنہ کے لال تھوکے تو شفا پیدا ہو۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے لعاب شریف میں اللہ نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں، اور حضور کا لعاب شریف برکت والا بھی تھا اور شفا والا بھی تھا، پھر خوشبو والا بھی تھا۔ حضرت ام آسم بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم 4 بیویاں تھیں حضرت عتبہ کی، اور کسی ماڑے خاندان سے ہمارا تعلق نہیں تھا، امیر کبیر گھرانے کی یہ خواتین تھیں۔ کہتے ہیں ہم رج رج کے مہنگی ترین خوشبوئیں لگاتی کہ جب ہمارے زوج محترم سے ملاقات ہو نا تو ہمارے جسم سے ان کو بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو آئے۔ ہم جتنی بھی مہنگی خوشبوئیں لگاتی اور جب وہ ہمارے پاس آتے نا تو ان کی خوشبو ہم پہ غالب آ جاتی۔ یہ حضرت عتبہ نام یاد رکھنا، گھر میں یہ ماحول۔ پھر یہ کبھی کبھی صحابہ کے مجمع میں بیٹھتے، صحابہ کرام خوشبو لگاتے، اور جب یہ تشریف لے آتے نا صحابہ کرام کے مجمع میں تو سب کی خوشبوئیں ماند پڑ جاتی، ان کی خوشبو ان پہ غالب آ جاتی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس کی خوشبو اتنی اچھی ہو، ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب خوشبو لگائیں، علامہ طارق نقشبندی صاحب لگائیں، تو حاجی مظہر صاحب پوچھیں کہ جناب کہاں سے لے کے آئے ہو، وہ دکان تو بتاؤ کہ جس سے اتنی خوشبو اچھی کہ جس نے پورے ماحول کو معطر و معمر کر دیا، اس کا نام کیا ہے؟ مکے سے ملتی ہے کہ مدینے سے، تبوک سے ملتی ہے کہ ملک شام سے ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے بتاؤ۔ پھر کوئی خوشبو لگانے والا صاحب ذوق نام بتاتا ہے کہ یہ کستوری ہے، یہ عرق گلاب ہے، یہ اس کا فلاں نام ہے، پھر لینے والے اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ خوشبوئیں لیتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں۔ حضرت عتبہ سے سوال ہوا، اے عتبہ ہم بھی خوشبو لگاتے ہیں، پر جب تم آتے ہو نا تو تمہاری خوشبو نرالی ہے، انوکھی ہے، ہماری خوشبو پہ غلبہ پا جاتی ہے۔ کس دکان سے خوشبو لائے ہو، کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ حضرت عتبہ نے آہستہ جواب میں کہا میں تو خوشبو لگاتا ہی نہیں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آپ کو آ رہی؟ اب اگر وہ کہتے میں لگاتا ہوں تو صحابہ کرام کے سوال بلند ہو رہے تھے، ان کے سوالوں میں چاشنی آ رہی تھی۔ پھر حیران کن جملہ فرما دیا کہ خوشبو تو آتی ہے، کہا میں تو خوشبو لگاتا ہی نہیں۔ وہ حیران ہو گئے، کمال ہم لگاتے ہیں تو لگانے کے باوجود پھر بھی ہماری خوشبو تمہاری خوشبو کے سامنے مغلوب ہے، تمہاری غالب ہے۔ اچھا اے عتبہ پھر بتاؤ لگاتے کیا ہو؟ لگاتے نہیں تو پھر کیا لگاتے ہو؟ کہا پھر سن لو، میں جوان تھا، حدیثوں میں ان کا ذکر محدثین نے بیان کیا، اسماء رجال والوں نے ان کا ذکر کیا۔ یہ چٹے رنگ کے کریل نوجوان تھے، گورا جسم تھا ان کا، سفید چٹا، اور بڑے وجیح جسم والے تھے، اور جوانی کے عالم میں ان کے جسم پہ آبلے بن گئے، پھنسیاں پھوڑے نکل آئے۔ امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور کہتے ہیں میں نے بڑے علاج معالجہ اس زمانے میں جو موجود تھا وہ کروایا، پر مجھے کوئی علاج سے شفا، بولو ذرا، شفا نہ ملی۔ کہتے ہیں جب میں ہر طرف سے تھک ہار گیا نا تو میرے دل نے کہا کل جہان کے طبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، کل جہان کے طبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور میں نے عرض کیا یا حبیب اللہ تکلیف میں ہوں، شدت تکلیف ہے، بے قراری کا عالم ہے، آبلوں کی وجہ سے نہ دن کو چین آتا ہے
نہ رات کو قرار آتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تب تک تھا جب تک یہاں نہیں آیا، اب آ گیا ہے یہاں، اب بے قراری کو قرار میں بدل دیا جائے گا، بے چینی کو سکون میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ فرمایا اپنی قمیض اتار دو۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ میں نے قمیض اتارا، حضور علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پہ اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن شریف میرے مصطفیٰ نے رکھا، ان کے سینے پہ، ان کے پیٹ پہ ملا، پھر حضور نے اپنا لعاب دہن شریف اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اپنی ان کی پشت اور کمر پر ملا۔ کہتے ہیں وہ دن گیا، یہ دن آیا، آج دن تک ہر ویلے میرے جسم سے خوشبو ہی آتی رہتی ہے۔ یہ حضور غلام ہے غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ قادری بزرگ صاحب نسبت تشریف لائے ہیں، پیر محمد حسین صاحب